بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان کا نام جے رام تھا۔ وہ کاٹیا وار کے ایک عالی نسب راجپوت خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اوائل شباب میں شہرت اور ناموری کا شوق سرزمین سندھ تک لے گیا۔ برہم آباد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجا کو اپنا قدردان بنا لیا۔ راجا نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدہ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ 2 سال کی خدمت گزاری کے بعد راجا جے رام نے دیبل کے ایک نائب حاکم کی جگہ حاصل کر لی۔ دیبل میں آئے ہوئے اسے ایک ہفتہ نہ ہوا تھا کہ گھر سے اسے اپنے باپ کی وفات اور ماں کی علالت کی خبر ملی اور چند ماہ کی رخصت لے کر کاٹیا وار پہنچا۔ گھر پہنچنے کے 10 دن بعد اس کی والدہ چل بسی۔ گھر میں اب صرف اس کی ایک چھوٹی بہن مایا دیوی تھی۔ جے رام نے رشتہ داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کی آنسوں سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا۔ لیکن 4 ماہ گھر میں قیام کرنے کے بعد اسے اپنی پرسکون زندگی تلخ محسوس ہونے لگی۔ ایک دن اس نے کاٹیا وار کے راجا کی خدمت میں حاضر ہو کر ملازمت کی درخواست کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سندھ کے راجا نے اپنا حلقہ اقتدار وسیع کرنے کے لیے پڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی اور خود مختار سردار اور راجے اسے اپنا طاقتور ہمسایہ تسلیم کرنے کے ثبوت میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس کی نظر کیا کرتے تھے۔ کاٹیا وار کے راجا کو اگرچہ براہ راست سندھ کے راجا سے کوئی خطرہ نہ تھا، تاہم وہ سونے اور چاندی کے عوض اسے اپنا دوست بنانا غنیمت سمجھتا تھا۔ جے رام کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینے کے بجائے اس نے سندھ میں اس کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا زیادہ مناسب خیال کیا اور اسے سونے اور جواہرات اور موتیوں کو ایک صندوق دے کر سندھ کے راجا کی خدمت میں بھیج دیا۔ جے رام کو یقین تھا کہ وہ راجا داہر اسے واپس نہ آنے دے گا، اس لیے اپنی اکیلی بہن کو بلا لیا۔ دیوی کو گھر پہ چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مایا دیوی بھی اس کے ساتھ جانے پر بضد تھی، اس لیے یہ دونوں اپنا گھر بار چھاڑ کر چچا زاد بھائی کے سپرد کر کے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن کاٹیا وار سندھ کے درمیان ان کے جہاز کو بیری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ اس کے ساتھی بہادری سے لڑے لیکن ڈاکوؤں کے سامنے ان کی پیش نہ کی گئی۔ ڈاکوؤں نے جواہرات کے صندوق پر قبضہ کر لیا۔ جے رام اور مایا دیوی کے سوا ان کے باقی ساتھیوں کو سمندر کے کنارے لا کر آزاد کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سمجھتا تھا کہ جے رام اور مایا دیوی راجا کاٹیا وار کے عزیز ہیں اور ان کی جان بچانے کے لیے ایک معقول رقم ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اس لیے وہ کاٹیا وار کے ساحل کے غیر آباد حصے پر لنگر انداز ہو کر راجا سے سودا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ان کے ایک جاسوس نے اسے سراندیپ کے جہازوں کی آمد کی خبر دی اور اس نے کاٹیا وار ٹھہرنے کے بجائے مالابار کا رخ کر دیا۔ زبیر نے یہ قصہ سن کر پھر ایک بار جے رام اور اس کی بہن کو تسلی دی اور کہا، یہ لٹیرے جیسے ہمارے مجرم ویسے ہی آپ کے مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کیا سزا دی ہے، تاہم میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے ملک میں انہیں کیا سزا دی جاتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، ایسے ظالم ڈاکوؤں کے لیے ہمارے قانون اور آپ کے قانون میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں۔ تاہم جب ان لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا تو مجھے اور میری بہن کو جہاز کے کونے میں بند کر دیا گیا اور جہاز کو آگ لگ جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں وہی چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ اپنے لیے میں یہ شاید ان سے رحم کی درخواست نہ کرتا، لیکن اپنی بہن کے لیے مجھے عاجز ہونا پڑا۔ ان لوگوں نے ہمیں کشتی پر سوار کرنے سے پہلے وعدہ لیا کہ میں ان لوگوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کروں گا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، میں انہیں صرف موت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک ان کے راہ راست پر آ جانے کا اطمینان نہ ہو انہیں قید میں رکھا جائے۔ مایا دیوی علالت کے باوجود دیر تک کھڑی نہ رہ سکی۔ اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہا اور پیشتر اس کے کہ کوئی جواب دیتا۔ دلیپ سنگھ نے کہا، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کی بہن علی رہیں۔ خالد بیٹا، انہیں اپنی بہن کے پاس لے جاؤ۔ خالد آگے بڑھا اور مایا دیوی اپنے بھائی کی طرف دینے لگی۔ جے رام نے دلیپ سنگھ سے پوچھا، اس جہاز پر عورتیں بھی ہیں؟ جی ہاں، آپ کی بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ ہاں بیٹی، جاؤ تم آرام کرو۔ جہازوں کی دوبارہ روانگی سے پہلے لٹیرے کے سردار کے سوا باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہازوں میں منتقل کر دیا گیا۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے تاکید کی، جب تک ان کے سزا کا فیصلہ نہ ہو ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنے کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر ٹھہرا لیا۔
جے رام نے اپنی بہن کے علالت کے پیش نظر زبیر کے جہاز پر رہنا پسند کیا۔ خالد نے مایا دیوی کو ناہید کے پاس پہنچا دیا۔ ناہید نے اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور عرب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئی۔ پہلی ملاقات میں میزبانوں اور مہمانوں کے درمیان فقط اشاروں سے ہمدردی اور تشکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے رام سے کہا، آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو، میں ایک مدت مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھوت چھات کا قائل نہیں رہا۔ ہم سب ایک ہی دسترخوان پر کھاتے ہیں۔ میرے ساتھ جتنے آدمی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہ کھا چکا ہو۔ تاہم میرا ایک آدمی جس سے میں اس جہاز پر چھوڑ رہا ہوں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کرے گا اور آپ کے میزبان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ دلیپ سنگھ نے چند باتیں زبیر کو سمجھائیں اور اتر کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھی اپنے کند استروں سے 5 سفید ریش لٹیروں کے سر اور داڑھیاں مونچھیں بویں مونڈ چکے تھے۔ ایک ڈاکو جو شکل و صورت سے زیادہ معمر معلوم ہوتا تھا، اس کی صرف ایک آدھی داڑھی، ایک مونچھ، آدھا سر صاف کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ ناہید اور دوسری عرب عورتوں نے دل و جان سے مایا دیوی کی تیمارداری کی۔ بخار کے لیے ناہید سرندیپ سے چند جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھیں۔ ان کے استعمال سے مایا دیوی کی 3-4 دن میں تندرست ہو گئی۔ زبیر نے اپنے بازو کے زخم کو معمولی سمجھ کر شروع میں چندہ پرواہ نہ کی، لیکن مرطوب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پیپ پڑ گئی اور اسے درد کی شدت اور بخار کی وجہ سے چند دن بستر پر لیٹنا پڑا۔ دلیپ سنگھ کئی بار اپنا جہاز چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے آیا۔ علی، خالد اور ہاشم ناہید اور دوسری عرب عورتوں کو ہر آن اس کی حالت سے باخبر رکھتے۔ جے رام ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رکھتا۔ مایا دیوی ایک عورت کی ذکاوت حس کی بدولت ناہید کے مغموم اور پریشان رہنے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کبھی کبھی زبیر کو دیکھ آتی اور واپس آ کر اشاروں اور عربی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ جنہیں وہ دن رات عرب عورتوں کی صحبت میں رہ کر یاد کر چکی تھی، ناہید کو تسلی دیتی۔ ایک شام زبیر کی حالت قدرے مخدوش تھی۔ دلیپ سنگھ آیا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چلا گیا۔ رات کے وقت مطلع ابر آلودہ اور ہوا تیز تھی۔ ملاح اپنی اپنی جگہ پر متعین تھے۔ جے رام اور خالد علی زبیر کی تیمارداری کر رہے تھے۔ عرب عورتیں عشاء کی نماز کے لیے اٹھیں اور مایا دیوی اپنے بھائی سے زبیر کا حال پوچھنے چلی گئی۔ جب ناہید نماز سے فارغ ہو کر زبیر کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی، خالد نے آ کر بتایا کہ زبیر بے ہوش ہے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا، جہاز سے تمام آدمی آندھی کی وجہ سے جہاز پر مصروف ہیں، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ تمام عورتیں اٹھ کر زبیر کے پاس پہنچیں۔ مایا دیوی نے انہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جے رام نے کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھی۔ وہ باہر نکلتی ہی جہاز کے کونے میں لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے وقت زبیر کا بخار قدرے کم ہوا اور ناہید اور مایا دیوی کے علاوہ باقی عورتیں اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ خالد اور علی وہیں لیٹ گئے۔ رات کے تیسرے پہر زبیر نے آنکھیں کھولی اور شمع کی روشنی میں مایا دیوی اور ناہید کو دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں جائیں آرام کریں۔ ناہید کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے سوال کیا، اور آپ اب کیسے ہیں؟ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے پانی دیجیے۔ مایا دیوی نے اٹھ کر سراہی سے پانی کا پیالہ بھرا اور ناہید کے ہاتھ میں دے دیا۔ ناہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زبیر نے پانی پی کر پھر تکیے پر سر رکھ دیا اور ناہید سے کہا، ان کے بھائی نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی، وہ اب کہاں ہیں؟ وہ باہر سو رہے ہیں، آپ بھی جا کر سوئیں، مجھے اب آرام ہے۔ دلیپ سنگھ کے نئے مرہم نے بہت فائدہ کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد زبیر چلنے پلنے کے قابل ہو گیا۔ عربوں کا خلق جے رام کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ زبیر سے اس کا انس انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ زبیر سے عرب کے تازہ حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کے تخیل نے اسے شروع میں بہت پریشان کیا، لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے تمام اقوام کا کسی
ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے جو ہر انسان کو مساوی حقوق دیتا ہو، جو تمام انسانوں کو رنگ و نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو۔ ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوٹ سے پرہیز کیا، لیکن چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے چھوت اور اچھات کا امتیاز مذاق خیز نظر آنے لگا۔ ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیا بغیر زبیر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ مایا دیوی میں اپنے بھائی سے پہلے بھی ایک ذہنی انقلاب آ چکا تھا، اور اس انقلاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی، بلکہ اس کی وجہ سے عربوں کا وہ اخلاق تھا جس نے ایک غیور راجپوت لڑکی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی قوم کے انسانوں کے رحم و کرم پر ہے۔ مسلمان ملا اسے دیکھتے اور آنکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہی دن وہ یہ محسوس کرنے لگی ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہوں سے مختلف نہیں۔ ناہید کی تیمارداری نے بھی اسے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ ان سب سے زیادہ وہ خالد کے طرز عمل سے متاثر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز سننے کو بے قرار رہتے۔ جب وہ سامنے آتا اسے آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ بے پرواہی سے منہ پھیر کر گزر جاتا اور دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہتی۔ کبھی طرح طرح کے خیالات اسے پریشان ہو کر وہ اپنے آپ کو کوستی۔ رات کے وقت وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے مروب ہونے کے بجائے اسے نفرت، حقارت اور بے پرواہی سے دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی۔ لیکن صبح کی اذان کے بعد جب عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرصے پر چلی جاتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر نیلواں سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازیوں کی طرف دیکھتی۔ غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں خالد پر مرکوز ہو جاتی۔ خالد کی وجہ سے اسے دوسرے نمازیوں کا رکوع و سجود پسند آتا۔ نماز کے بعد خالد کے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ دلکش معلوم ہوتا۔ اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی اس لیے بھی تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار کو پابند زنجیر رکھا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کی ہدایت تھی کہ اس پر کسی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اسے دونوں وقت کھانا پہنچانے کا کام علی کے سپرد تھا، اور علی کو ہر وقت یہ فکر رہتی شاید اس کا پیٹ نہیں بھرا، اور ہر کھانے پر بوڑھے سردار کو علی کے اصرار پر ایک دو لقمے زیادہ کھانے پڑتے۔ زبیر کا سلوک بھی اس کی توقع کے خلاف تھا۔ زبیر ان میں سے دن میں ایک دو مرتبہ ضرور اس کے پاس آتا۔ پہلی بار اس نے اپنی ٹوٹی بوڑھی سندھی میں باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ عربی میں وہ بے تکلفی سے بات چیت کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے زبیر سے کہا، موت کے انتظار میں جینا میرے لیے ایک بہت صبر آزما ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو سزا ملنی ہے جلد از جلد مل جائے۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے تمہارے بڑھاپے پر ترس آتا ہے، لیکن تمہیں اس وقت تک قید سے نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو کہ تم آزاد ہو کر پھر یہی پیشہ اختیار نہ کرو گے۔ اس نے جواب دیا، میرے جہاز غرق ہو چکے ہیں، اب میں بڑھاپے کے باقی دن کسی جنگل میں چھپ کر گزارنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں۔ ڈاکو ہر جگہ خطرناک بن سکتا ہے۔ تم سمندر میں جہازوں کو لوٹ دیتے، خشکی پر لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالو گے۔ اگر تمہیں بصرہ لے جاؤں تو وہاں غالباً تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اگر تمہارا فیصلہ جہرام پر چھوڑ دوں تو باقی عمر تمہیں قید خانے کی کوٹڑی میں گزارنی پڑے گی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جواب دیا، میں آپ کی حکومت کے متعلق کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دیبل کی حکومت کو مجھے سزا دینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں گزشتہ چند برسوں میں جو کچھ سمندر میں اپنے جہازوں پر سوار ہو کر کرتا رہا ہوں، وہی کچھ سندھ کا راجہ تخت پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اہلکار کمزور اور غریب آدمیوں کو لوٹتے ہیں، اور میرے ساتھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے بجائے صرف بڑے بڑے جہازوں کو لوٹتے ہیں۔ ہمارا پیشہ ایک ہے، لیکن نام ہمارے مختلف ہیں۔ میں ایک ڈاکو ہوں اور وہ ایک راجہ۔ اس طرح اس کا باپ بھی راجہ تھا، لیکن میرا باپ میری طرح ایک ڈاکو نہ تھا۔ میں خود بھی ایک ڈاکو نہ بنتا، لیکن ظلم نے مجھے ایسا بنا دیا۔ خیر، ان باتوں کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ غالب ہیں، میں مغلوب، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سندھ کی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے لیں۔ زبیر نے کہا، میں تمہاری سرگزشت سننا چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے قدر تامل کے بعد مختصر الفاظ میں اپنی سرگزشت یوں بیان کی۔